Dear Imdikatian, Assalamu alaikum. خیبر پختونخوا اور بلوچستان امڈیکیٹ کے بارے میں اہم خبریں۔ سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے امڈیکیٹ ریکنڈکٹ کے بارے میں تازہ ترین خبریں موصول ہوئے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میٹنگ آف CMKPK with KMU official regarding upcoming ETA MDCAT reconduction. Inshallah, this MDCAT will be fair and transparent. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت MDCAT کے دوبارہ انعقاد کے حوالے سے کل اجلاس ہوا۔ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام MDCAT کے انعقاد کے سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ MDCAT ٹیسٹ کے انعقاد کے لیے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے مجوزہ ایکشن پلان پر بریفنگ۔ MDCAT امتحان کے لیے فل پروف انتظامات یقینی بنائے جائیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت۔ MDCAT کو ہر لحاظ سے شفاف اور صاف بنانے کے لیے سخت انتظامات کرنے کا فیصلہ۔ یہ سب سے پہلا اپڈیٹ ہے MDCAT KPK کے بارے میں۔ کل خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے افسروں کے ساتھ یہ میٹنگ کی ہے اور اس عہد کا اعادہ کیا ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ MDCAT صاف اور شفاف ہوگا۔ اس میٹنگ کے بعد خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے ایک اہم نوٹیفیکیشن جاری کی ہے MDCAT 2023 کے بارے میں، جو دوبارہ منعقد ہو رہا ہے۔ یہ آج کی نوٹیفیکیشن ہے، ڈیٹڈ پشاور 4 نومبر 2023۔ MDCAT ایڈمنسٹریٹو پریپریشن پلان نومبر 2023۔ سب سے پہلے ڈیٹ کا لکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں MDCAT 26 نومبر 2023 کو بروز اتوار ریکنڈکٹ ہوگا۔ انڈر آسپیسز یعنی کس کے زیر انتظام یہ ہوگا؟ خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور کے زیر انتظام ہوگا، یعنی ایٹا کا اب اس ٹیسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ کن کن شہروں میں؟ پہلے جو پریس ریلیز جاری کیا تھا خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے، تو اس میں صرف 2 شہروں کا بتایا تھا کہ KPK میں MDCAT صرف 2 شہروں میں ریکنڈکٹ ہوگا، لیکن پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ان کو ہدایت کی کہ ٹیسٹ سٹیز کی تعداد زیادہ کی جائے، لہٰذا اب انہوں نے 7 سٹیز کا انتخاب کیا ہے: DI خان، کوہاٹ، پشاور، مردان، دیر لوئر، سوات، ایبٹ آباد۔ یہ ٹیسٹ سٹیز ہیں۔ اور کل رجسٹر اسٹوڈنٹ اس ٹیسٹ میں کتنے ہیں؟ 46,220۔ یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے۔ اب سٹیز اور سینٹرز کی ڈیٹیل ہیں۔ یہ سیریل نمبر ہے 7 سٹیز، یہ سینٹر ڈیٹیل ہیں۔ نیم آف سٹی DI خان۔ DI خان میں 4,640 کینڈیڈیٹ MDCAT ٹیسٹ دیں گے اور ان کا سینٹر جو ہے گومل میڈیکل کالج DI خان، یہ ان کا سینٹر ہے۔ نمبر 2 کوہاٹ، وہاں 1,832 کینڈیڈیٹ ٹیسٹ دیں گے اور اس کا ٹیسٹ سینٹر ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کوہاٹ، یہ طلبہ وہاں ٹیسٹ دیں گے۔ نمبر 3 پشاور۔ پشاور میں 21,272 کینڈیڈیٹ MDCAT ریکنڈکٹ ٹیسٹ دیں گے اور ان کے سینٹرز یہ ہیں: نمبر A یونیورسٹی آف پشاور، نمبر B پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ۔ پھر یونیورسٹی آف پشاور میں یہ سینٹر ہوں گے: نمبر 1 ہاسٹل، نمبر 2 یونیورسٹی پبلک اسکول، نمبر 3 یونیورسٹی کالج فار بوائز، نمبر 4 اسلامیہ کالج یونیورسٹی۔
4 پشاور یونیورسٹی میں ہوں گے اور 1 سینٹر پاکستان فارس انسٹیٹیوٹ میں ہوگا۔ نمبر 4 مردان میں 5456 کینڈیڈیٹس ٹیسٹ دیں گے اور ان کا ٹیسٹ سینٹر ہے عبدالولی خان یونیورسٹی مردان۔ نمبر 5 دیر لوئر، وہاں 2880 طلباء کینڈیڈیٹ ریکنڈکٹ ٹیسٹ دیں گے اور ان کا ٹیسٹ سینٹر ہے یونیورسٹی آف ملکنڈ چکدرہ۔ نمبر 6 سوات، وہاں 5420 کینڈیڈیٹ یہ ٹیسٹ دیں گے اور ان کا جو ٹیسٹ سینٹر ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے، یعنی ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، بہت جلد ہی ان کے سینٹر کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ نمبر 7 ایبٹ آباد میں 5112 کینڈیڈیٹس انڈیکیٹری کنڈکٹ ٹیسٹ دیں گے اور ان کا ٹیسٹ سینٹر ہے ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد۔ یہ تو ٹیسٹ سٹیز اور ٹیسٹ سینٹر کی ڈیٹیل تھی۔ اب ایڈمنسٹریٹیو ایکشن اینڈ رسپانسبلٹی۔ نمبر 1 ڈپلائمنٹ آف پولیس پرسنل ڈیورنگ پرنٹنگ، پیکنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن اینڈ اسکیننگ آف ایگزامینیشن میٹیریل inside and outside the Khyber Medical University, Peshawar premises from 20th November to 30th November 2023. VCKMU will indicate specific area within the premises carrying out the activity. یہ سب سے پہلا پلان ہے کہ پولیس کے دستے تعینات کیے جائیں گے ان جگہوں پر جہاں پیپر کے جو پرنٹنگ ہوتی ہے وہاں، پھر پیکنگ اور پھر ٹرانسپورٹیشن یعنی وہاں سے منتقل کرنے کا جو عمل ہے، اور اسکیننگ آف ایگزامینیشن میٹیریل انسائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا خیبر میڈیکل یونیورسٹی، یعنی KMU کے باہر اور اندر مختلف ایگزامینیشن میٹیریل ان کا اسکیننگ پروسیس کے دوران پولیس دستے تعینات کیے جائیں گے 20 نومبر سے 30 نومبر تک پشاور کے مضافات میں، تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے کہ پیپر لیک ہوا ہے۔ ان ایکٹیویٹی کو جاری رکھنے کے لیے VCKMU مخصوص جگہوں کی نشاندہی کرے گا۔ اور ایکشن بائی CCPO پشاور اینڈ ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ اور VCKMU، یہ کام یہ تینوں آفیسر کریں گے، CCPO پشاور اور ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ اور KMU کا VC۔ نمبر 2 کلیئرنس آف یونیورسٹی اسٹاف انوالوڈ ان ٹیسٹ ڈیوٹیز، جن اسٹاف کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اس امتحان میں تو ان کی کلیئرنس بھی سامنے لائی جائے گی۔ لسٹ ول بی پرووائڈڈ بائی KMU، ان اسٹاف کی لسٹ یہ KMU مہیا کرے گی اور اس پر ایکشن ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ ہو لے گا، یعنی ان کے بارے میں کلیئرنس چٹ دے گی VCKMU کو۔ نمبر 3 پولیس اسکواڈ ٹو اسکارٹ یونیورسٹی ٹیم ود ایگزامینیشن میٹیریل فرام یونیورسٹی ٹو سینٹر اینڈ برنگنگ them back to KMU Peshawar after conclusion of the test. VCKMU to indicate date, time, routes and destination. یہ بھی ایک اہم مرحلہ ہے۔ پولیس کے جو مختلف ٹیمیں ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے ان عملہ کے ساتھ، اور جو KMU سے سینٹر تک پیپر لائیں گے اور امتحان ختم ہونے کے بعد واپس پیپر سینٹروں سے KMU واپس لے جائیں گے۔ KMU کا جو VC صاحب ہیں وہ ڈیٹ، ٹائمنگ اور راستوں اور منزل کا
نشاندہی کرے گا کہ کس ڈیٹ پر کس ٹائم پر اور کون سے راستوں پر یہ لے جائیں گے اور کہاں لے جائیں گے اور واپس لے آئیں گے۔ اور اس پریکشن لے گا ایڈیشنل آئی جی او پیز اور کنسرن ڈی پی اوز۔ چوتھا جو اہم کام ہے اس سلسلے میں انسٹالیشن آف واک تھرو گیٹس، مختلف قسم کے گیٹ سینٹروں کے سامنے بنائے جائیں گے، اس پر سے طلباء کو گزرنا ہوگا اور ان کی تلاشی لی جائے گی۔ اسکینر بھی مختلف مراکز پر فراہم کیے جائیں گے۔ ان ڈپلائمنٹ آف پولیس پرسنل فار سیکیورٹی پرپسز اراؤنڈ سینٹر، اور مختلف مراکز کے ارد گرد پولیس کے دستے تعینات کیے جائیں گے حفاظت کے واسطے۔ سملر ایکشن فار روڈس اینڈ سراؤنڈنگ ایریا، سڑکوں اور ارد گرد کے جو علاقہ جات ہیں وہاں بھی پولیس دستے تعینات کیے جائیں گے حفاظت کے واسطے۔ ان کیس اسپیسیفک سگنل جیمرز اور گیٹ گچ آر ناٹ اویلیبل in sufficient number, these may be hired or acquired from other provinces for the specific period۔ جہاں مختلف قسم کے جیمرز دستیاب نہ ہو کافی مقدار میں تو دوسرے صوبوں سے مخصوص وقت کے لیے لائے جائیں گے، خاص کر ٹیسٹ کے لیے۔ Help of FIA may also be solicited on cyber side، اور اس کے علاوہ FIA کے خدمات بھی سائبر سائٹ پر حاصل کیے جائیں گے۔ اور اس پریکشن لے گا ایڈیشنل آئی جی او پیز، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ اور اسپیسیفک سیکیورٹی پلان پر سینٹر ٹو بی ایشوڈ ڈائریکٹر FIA کے بھی۔ اور اس سلسلے میں آخری جو مرحلہ ہے یا اسٹیپ ہے وہ امپوزیشن آف سیکشن 144، یعنی تمام سینٹروں کے ارد گرد دفعہ 144 نافذ کیا جائے گا تاکہ کسی قسم کا انفیئر مینو وہاں استعمال نہ ہو جائے اور نہ وہاں ہجوم بن جائے لوگوں کی۔ اور اسی طرح ہر قسم کے بکس، گائیڈس اور سالوٹ پیپر وغیرہ پر بھی دفعات لگائے جائیں گے۔ تو یہ تفصیلی نوٹیفیکیشن ہے KMU کی، جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے VC صاحب نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد جاری کیا ہے۔ اب ایک اور خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ویسے طلباء کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ہے۔ یہ MNB اردو والا جو ہے کبھی کبھی ایسا خبر لاتا ہے جو طلباء کو ذہنی طور پر پھر پریشان بنا دیتا ہے، حالانکہ ایسے وقت میں ایسے پوسٹوں کو نہیں لانا چاہیے۔ اور ادھر KMU نے باقاعدہ پلان جاری کیا ہے، اور ادھر MNB اردو نے یہ خبر جاری کیا کہ اسٹوڈنٹ کے وکیل حبیب قریشی کا کہنا ہے کہ جلد سماعت کی درخواست منظور ہونے کے بعد ان کا کیس آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہونے کے امکانات ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف دائر کی گئی وکیل حبیب قریشی کی اپیل پر جلد سماعت کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ خبریں خیبر پختونخوا کے طلباء کو اور سندھ کے طلباء کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ میں ایسے خبروں کے حق میں نہیں ہوں، خاص کر ایسے حالات میں کہ اب گنتی کے دن رہ گئے ہیں انڈیکیٹری کنڈکٹ میں، اور یہ ایسے خبریں نشر کرتا ہے کہ طلباء کو پھر ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہوگی تو کب تک ہوگی یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ 1 2 3 4 5 سماعت بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کی سماعت میں تو فیصلہ سامنے نہیں آتا۔
لہٰذا طلبہ ایسے خبروں پر کان نہ دھریں، بس اب تیاری جاری رکھیں کہ پی کے والے 26 نومبر کے لیے اور سندھ والے 19 نومبر کے لیے۔ اگر سماعت شروع بھی ہو گئی تو یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی سماعتیں ہوگی، اور اس دوران یہ ٹیسٹ ہوگا بھی۔ اب دونوں صوبوں نے باقاعدہ تیاریاں کی ہیں اور باقاعدہ سنٹروں کا اعلان کیا ہے، ٹیسٹ سٹیز کا اعلان کیا ہے۔ تو ایسے خبروں کو درمیان میں لا کر دوبارہ طلباء کو 2 گروہوں میں تقسیم کرنے کے مترادف ہیں، کیونکہ اب دونوں گروہوں نے ذہنی طور پر ریکنڈکٹ کا فیصلہ قبول کیا ہے۔ بلوچستان کے انڈیکیٹ کے بارے میں ایک اہم اپڈیٹ ہے کہ on Monday there will be a hearing of Balochistan indicate reconduction case in Balochistan High Court. Students are requested to reach Balochistan High Court at 11 a.m. Hope for the best. یعنی پیر کے دن بلوچستان کے ہائی کورٹ میں بھی بلوچستان انڈیکیٹ ریکنڈکشن کیس کے بارے میں ہیئرنگ ہوگی۔ تمام طلباء کو چاہیے کہ 11 بجے بلوچستان ہائی کورٹ کو تشریف لائیں اور بہتر کی امید اللہ سے رکھیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں انڈیکیٹس کے بارے میں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔